بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر سامعین ذی احتشام بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الشورى 25 پارہ آیت نمبر 50 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے اس ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کے مسائل و فضائل بیان کریں گے، لیکن بیچ میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک درندے نے اپنی چند ایام کی بچی کو گولیوں سے چھلی کر دیا، تو میرا یہ جی چاہا کہ ہم اولاد کی تربیت، اولاد کے حقوق، والدینوں کے لیے بچیاں اللہ کی طرف سے کون سا تحفہ ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنی مبارک زبان سے احادیث بیان فرمائی ہیں، اور عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، جب بہن ہوتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، جب وہ بیٹی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، جب بیوی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، سب پر انشاءاللہ لب کشائی ہوگی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کریمہ کے اندر جو ہے بڑے پیارے انداز میں اور بڑے رحیم کریم انداز میں اللہ پاک نے جو ہے عوام کو اس کائنات کے اندر یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے۔ وہ جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، وہ جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، وہ جس سے چاہے آگے آئے تھا نا او یزوجہم ذکرانا، جس سے چاہے بیٹی اور بیٹے دونوں عطا کرے، اور جس سے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب انسان کے جو دل پر ایک بات آتی ہے کہ بھائی میرا بیٹا نہیں ہوا، بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں، تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے ہے کہ میں جب دنیا میں آیا ہوں، میں بھی کسی کی بیٹی کی گود میں آیا ہوں گا، مجھے بھی کسی کی بیٹی نے جو ہے اٹھایا ہوگا، جب میں پیدا ہوا ہوں وہ درد اس نے بھی برداشت کیے ہوں گے، وہ جو ہماری ماں کہلاتی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی۔ عقل انسان کو طرح طرح کے وسوسے اور پیچھے انسان کے پیچھے جو شیطانی ہاتھ ہے وہ تو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اب اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی جو ہے سیرت مبارکہ اور ان کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، اللہ پاک نے انہیں بھی کسی کو بیٹیاں عطا فرمائی، ان میں سے کسی کو بیٹے عطا فرمائے، کسی کو بیٹیاں اور بیٹے دونوں عطا فرمائے، اور کسی کو اولاد نہیں عطا فرمائی۔ یہ تو رب کے فیصلے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تڑپ سے جو ہے بڑی گہرائی میں جا کر جو ہے بڑے دردمندہ انداز میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے کہ قرآن نے اسے یوں ارشاد فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ اللہم رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ دعائیں مانگتے رہے، اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، پھر اس میں آزمائش آئی، ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، اللہ پاک نے سب بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹا نہیں تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، بیٹیاں نہیں تھی، اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائی۔ حضرت آدم صفی اللہ کو اللہ پاک نے جو ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم سرور کائنات، زینت کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں کو اللہ نے 3 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر جو ہے
ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہر نبی اپنی قوم میں آتا رہا اور اللہ کا پیغام سناتا رہا، دور چلتا رہا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے۔ یہ جو بیٹیوں کو قتل کرنے کا، بچیوں کو قتل کرنے کا یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا کہ ایک قبیلہ تھا، اس کا نام ربیع تھا، دوسرے قبیلے والے نے رات کو جو ہے ان پر حملہ کیا اور اس سردار کی بچی کو اٹھا کر لے گیا۔ کافی عرصہ وہاں اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر جب ان کا صلح ہوا تو ان کی اس سردار کی بچی کو، بادشاہ کی بچی کو واپس کیا گیا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ چاہے تو یہ اپنے والد کے پاس رہے، چاہے تو قید خانے میں جس مرد کے ساتھ رہتی تھی اسی کے پاس رہے۔ اب لڑکی سے پوچھا گیا کہ تو کہاں رہنا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میں تو اسی کے ساتھ رہوں گی، ظاہر بات ہے کہ جس کے ساتھ مجھے اٹھا کر لے گئے تھے اب میں واپس نہیں آنی چاہتی ہوں۔ اس کے باپ کو غصہ آیا، وہ بادشاہ تھا، اس نے یہ حکم دیا کہ اب جس کے ہاں بھی جو ہے بچی پیدا ہوگی اسے قتل کر دیا جائے، اسے زندہ نہیں رکھا جائے۔ یہ رواج بڑھتا رہا، چلتا رہا، اس کی مقبولیت ہوتی رہی۔ آخر کار کے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جو ہے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ وہ اس بات کو شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ ہم کسی کے سسر بن جائیں، وہ ہمارا داماد بن جائے۔ بعض جو ہے فاقہ کشی کی وجہ سے جو ہے قتل کر ڈالتے تھے، تو رب نے فرمایا کہ کسی کو قتل نہیں کرو۔ 8ویں پارے کے اندر سورہ انعام کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوبہ فرما دیجئے کہ رزق تم نہیں دیتے ہو، رزق اللہ کی ذات دے رہی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ہے بچیوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی جو ہے اپنی بیٹی پر شفقت کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر اس طرح سے رحم فرماتا ہے، کوئی اپنی بہن پر جو ہے رحم کرتا ہے اللہ پاک اس پر برکتوں کو نزول فرماتا ہے، کوئی اپنی ماں کی قدر کرتا ہے اللہ پاک اسے یہ عطا فرماتا ہے، کوئی بیوی پر جو ہے اچھی نگاہ سے جو ہے عزت سے دیکھتا ہے اللہ پاک اسے یہ عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا اسلام سے پہلے جو ہے عورت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، عورت کو ایک محدود جو ہے حدود کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ جانوروں کا، حیوانات کے جو ہے طرح کا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام ایک پسندیدہ مذہب ہے، اس نے بیوی کے حقوق بھی بیان فرمائے اور شوہر کے حقوق بھی بیان فرمائے، والدین کے حقوق کو بھی بیان کیا، اولاد کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ جیسے سورہ تحریم کی آیات کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو آپ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ اب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ بیٹا پیدا ہو جائے فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب بھائی رحمت اور نعمت میں فرق کیا ہے؟ نعمت اور رحمت۔ اور قرآن کی جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء ذکورا یہب لمن یشاء اناثا، پہلا یعنی بیٹیوں کا ذکر فرمایا، ویہب لمن یشاء ذکورا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، بیٹوں پر بیٹیوں کو مقدم فرمایا اور بیٹوں کا ذکر مؤخر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر جو ہے اللہ پاک ملائکوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اور پھر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ذکر فرمایا کہ دیکھو جو شخص جس کے پاس اللہ پاک 3 بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ پاک 3 بیٹیاں بھیجے اس کے گھر میں، اور وہ اس کو جو ہے
پرورش اس کی کرے، اس کی تعلیم کا خیال رکھے، اسے ادب سکھائے اور دین کے جو ہے احکام سکھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں جو ہے 2 ہوں، اللہ پاک اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو ایک جو ہے عرابی نے جو ہے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کسی کے گھر میں 1 ہو تو فرمایا اللہ پاک اسے بھی اس کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا۔ زمانہ ہی جاہلیت کے اندر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچزاد بھائی حضرت سعید بن زید اور ان کے والد جو ہے زید بن عمر جو ہے اور نفیل، اس زمانے کے اندر وہ دیکھتے تھے اگر کوئی شخص جو ہے کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی، وہ شخص اسے قتل کرنا چاہتا، وہ جا کر اسے لے آتے تھے اور اس کو جو ہے خود اس کی پرورش کرتے تھے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تھی اس کی شادی کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بارگاہ میں تشریف لائے اور التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اسلام لانے سے قبل جو ہے 360 بچیوں کی جو ہے جان بچائی ہے کہ جنہیں لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، کیا اللہ پاک مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ پاک تجھے ضرور اجر عطا فرمائے گا، یہ ان بچیوں کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے تجھے جو ہے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ کتنی؟ 360 بچیاں، 360۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس سیرت کو جو ہے لوگوں میں واضح فرمایا کہ لوگوں اگر آپ کے پاس ماں آ جائے تو آپ نے اس کا کس طرح سے قدر کرنا ہے، لوگوں اگر یہی عورت جو ہے آپ کی بیٹی ہے آپ نے اس کی کس طرح سے جو ہے تہذیب کرنی ہے، اگر یہ بیوی ہے تو اس کے اصولوں کا کس طرح سے آپ نے خیال رکھنا ہے، اگر یہ بہن ہے تو کس طرح سے جو ہے اس کے جو ہے آپ نے جو ہے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ دنیا کا یہ نظام اللہ پاک نے بغیر عورت کے بھی انسان کو پیدا فرمایا اور بغیر مرد کے بھی پیدا فرمایا اور بغیر مرد اور عورت کے بھی پیدا فرمایا، مگر جب یہ نظام اللہ نے چاہا کہ اس دنیا کو آباد کرنا ہے، جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے ہیں، اللہ کا ذکر تو وہ کر رہے تھے، جنت کی بہاریں تو وہ دیکھ رہے تھے، مگر رب نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ آپ سجدہ کریں، آپ جو ہے میری تحلیل کو بڑھا دیں۔ اللہ پاک نے اس کی اس تنہائی کو دور کرنے کی عورت کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے جو ہے کس کو پیدا فرمایا؟ عورت کو پیدا فرمایا، ان کی بائیں پسلی سے جو ہے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور پھر میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، جب قریش مکہ تنگ کرتے، جب گھر آتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پریشانی دور فرماتی، آپ کو حوصلہ دیتی۔ یہ کون تھی؟ عورت۔ سمجھ آ گئی؟ اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی تھا، بعد اس نے اسلام قبول کیا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو حاضر ہوا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور التجا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا اللہ پاک مجھے معاف فرمائے گا؟ میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اسلام قبول کرنے سے قبل یعنی پہلے انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کی برکت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں بڑا پریشان حال ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے۔
سرکار نے فرمایا کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کی طرف مائل نہیں ہوا تھا، ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہوگی وہ زندہ دفن کر دے۔ وہ کبھی بچیوں کو ذبح کرتے تھے، کبھی کنویں میں ڈال دیتے تھے، کبھی جو ہے پہاڑ کی بلندیوں سے گراتے تھے، کبھی جو ہے گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ میری بیوی نے جو ہے کہا کہ ہم اس بچی کو جو ہے زندہ دفن نہیں کریں گے، ہم نے گھر میں چھپا کر رکھا، بچی بڑی ہوتی رہی حتیٰ کہ وہ 5 سال کی یا 6 سال کی ہو گئی، وہ میرے ساتھ جو ہے گھر میں دوڑنے لگی۔ ایک دن جو ہے ابو جہل نے جو ہے مجھے پکڑا اور کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تیرے گھر میں بچی ہے اور تو نے اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا ہے، کل جو ہم سرے عام تجھے جو ہے سزا دیں گے۔ میں گھر آیا، بچی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں جب آتا تو میرے پاؤں سے مٹی جھاڑتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے تیار کیجئے، میں اسے جو ہے لے کر اپنے دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں۔ میں نے جو ہے رسی اور ساتھ جو ہے زمین کھودنے کے جو ہے آلت تھے انہیں ساتھ لیا، میں بچی کو لے کر جنگل میں گیا، میں گڑھا کھود رہا ہوں، وہ اس کی مٹی جو ہے میرے کپڑوں پر پڑتی ہے اور بچی جو ہے میری مٹی میرے کپڑوں سے جھاڑتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ ابو آپ تھک گئے ہیں، میں گڑھا کھودتی ہوں، اور میں نے جو ہے خاموشی سے کھودتا رہا۔ جب وہ گڑھا تیار ہو گیا میں نے بچی کو اٹھا کر جو اس گڑھے میں ڈالا، جب میں مٹی ڈالنے لگا تو بچی نے یہ کہا کہ میرے والد میرا کیا قصور ہے، تو مجھے گڑھے میں ڈال رہا ہے، میں نے کیسے قتل کیا ہے، میں نے کون سی چوری کی ہے، میں نے تیری کیا بدنامی کی ہے۔ میں نے بڑی چٹان اس کے سر پر ماری، وہ جو ہے چیختی رہی، میں واپس آ گیا۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور جو ہے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ تو نے بہت بڑا کیا ہے، اے ظالم، کہ کیا تیرے دل میں اتنا بھی ترس نہیں آیا ہے کہ اللہ پاک نے تجھے اولاد عطا فرمائی تھی اور تو نے جو ہے اسے زندہ دفن کر دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب رات کو سوتا ہوں خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گلا ہوگا کہ بے گناہ جو ہے مجھے کیوں مارا، میں کیا کھا رہی تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک تیری بخشش فرمائے گا، تو سچی توبہ کر۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس امت کو درس دیا جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، ابھی جو ہے چند قدم باقی ہوتے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے اور کملی بچھا دیتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑتے اور اسے بوسہ دیتے اور اپنی کملی پر بٹھا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے بٹھاتے تھے کہ لوگوں اگر بیٹی ہو اس کا یہ مقام ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے آپ کی بہن تو کوئی نہیں تھی، رضائی بہن تھی، وہ ایک جنگ میں جو ہے قیدی بن کر آئی اور صحابہ سے کہنے لگی کہ جو تمہارے آقا دو جہاں ہیں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، سنو وہ نبی ہمارے گھر میں رہا ہے، میں اس کی رضائی بہن ہوں۔ صحابہ کرام نے جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آ کر جو ہے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان قیدیوں میں ایک ایسی عورت ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ میں تو محمد کی جو ہے رضائی بہن ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے وہ فرمایا کہ اسے لے آؤ۔ جب پہچانا تو اس کے جو ہے سر پر جو ہے ایک چادر اس کے سر پر دوسری کملی بچھا دی اور فرمایا کہ تو اگر یہاں رہنا چاہتی ہے تو تیرے لیے جو ہے محمد کا آستانہ ہے، اگر تو اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہے تو تجھے قبیلے میں بھیجا جائے گا۔ وہ جب جانے لگی تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے بہت سارے تحائف پیش کیے اور اس سے جو ہے اسلام میں جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان کر کے اس کے قبیلے میں اسے بھیج دیا گیا۔ فرمایا اگر بہن آئے تو اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرو۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس برتن میں پانی جو ہے نوش فرماتی تو میرے مصطفیٰ اسی پیالے سے پانی نوش فرماتے، اور بعض لوگ ایسا کرتے کہ جہاں پر جو ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہونٹ لگتے اسی جگہ سے میرے مصطفیٰ پیتے۔ کیوں کہ لوگوں اگر عورت بیوی ہو تو اس کے ساتھ اس طرح سے محبت کرو۔
اب حضرت میرے مصطفیٰ درس دے رہے ہیں صحابہ کو. ایک عورت آئی، لاٹھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور جو ہے کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی جا رہی ہے. میرے مصطفیٰ جو ہے مجمع میں کھڑے ہو گئے، چادر بچھا کر جو ایک سائڈ پر جو ہے بٹھا دیا. کافی دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے، گفتگو ہوتی رہی. جب جانے لگے تو بارگاہ رسالت سے کوئی خالی تو جاتا نہیں ہے، وہ اپنی جھولیوں کو بھرتی رہی، وہ اللہ کی رحمتوں کو جو ہے اپنے دامن میں جو ہے سماتی رہی. خوب جو ہے نگاہیں اپنی نگاہوں سے جو ہے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتی رہی. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی عورت ہے کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس چھوڑ دیا اور اپنی کملی بچھا دی ہے. تو جب وہ چلے گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ فرمایا کہ یہ میری جو ہے رضائی ماں جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ تھی. یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے. اور دیکھیں کہ پھر فرمایا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. کیا ہے؟ ہم جب دنیا میں آتے ہیں ہماری سب سے پہلی درسگاہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہوتی ہے. یہ ماں کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بھتیجی ہوتی ہے، کسی کی بھانجی ہوتی ہے. تو اللہ کے محبوب نے جو ہے عورت کا یہ مقام بیان فرمایا ہے کہ بیٹی ہو جائے پریشان نہیں ہونا ہے، اس طرح سے محبت کرو کہ جس طرح میں نے حضرت فاطمہ الزہرا اور اپنی دیگر صاحبزادیوں سے محبت کی ہے. اگر وہ تمہاری بہن ہے اس طرح سے سلوک کرو کہ جس طرح سے میں نے کیا ہے. پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. خدا اس سے جو ہے ہدایت نصیب فرمائے کہ جس درندے نے جو ہے میاں والی میں جو ہے 7 دن کی بچی کے ساتھ جو ہے کیا معاملہ پیش کیا کہ اس کا کون سا ایسا پتھر والا دل تھا کہ ایک معصوم بچی کو جو ہے 5-6 جو ہے گولیاں مار کر جو ہے اسے شہید کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ان سے پوچھو کہ کیا حال ہے. قدر ان کو آتی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہوتا. کہتے نا کہ روٹی کی قدر جو ہے بھوکے سے پوچھو، اور آنکھوں کی قدر نابینے سے پوچھو، کانوں کی قدر بہرے سے پوچھو، زبان کی قدر گونگے سے پوچھو، پانی کی قدر پیاسے سے پوچھو. اس لیے میرے بھائیوں جب اللہ بیٹی عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہر بندہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا ہے. اللہ پاک کیسے کیسے اسباب پیدا فرماتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جن بیٹوں کے لیے جو ہے ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، کل جو ہو ہمیں گھروں سے نکال دیں اور ہم ان بیٹیوں کی محتاج ہوں. یہ زمانے میں دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے اور ہوگا بھی یہی کہ بیٹے کبھی بھی جو ہے وفا اللہ ماشاء اللہ جو کرے نہیں کرتے ہیں. تو بیٹیاں جو ہیں وہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، ان سے محبت رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے دل لگی سے رہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہر بندے کا نصیب اپنا اپنا ہے. جو اللہ پاک دے گا اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اصل میں نے گزشتہ جمعے پر کہا تھا کہ زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوں گے اور یہ موضوع تھا اور یہ ہونا بھی اس طرح ہی بیان چاہیے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی جو ہے اسی پر بیان ہوگا کہ اولاد کو کس طرح سے اس کی تربیت کی جائے. اولاد کیوں خراب ہوتی ہے؟ جو ہم شکوہ کرتے ہیں کہ آج میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، میرا امام سب کہنا نہیں مان رہا ہے، تو ہماری کہاں سے جو ہے اس میں کوتاہی ہے. ہم اس کوتاہی کو دور کریں گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بچہ مسجد میں ہوگا، آپ کا یہ شکوہ ہوگا کہ بچہ مسجد سے تو باہر ہی نہیں نکلتا ہے، بچہ تو پورا دن قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، یہ سجدوں پر سجدے کر رہا ہے. اور ہم اس بات پر ہمیں حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ پاک سے کہاں سے عطا فرما رہا ہے. انشاءاللہ بختیار کاکی کا میں آپ کو جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ سناؤں گا کہ یہ کاکی جو ہے نا یہ ہندی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں. ابھی ٹائم ختم ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پر تو اللہ پاک نے انہیں کیوں ان کا یہ القاب جو ہے دیا گیا، لقب دیا گیا کاکی والا. انشاءاللہ یہ اور خواجہ فرید الدین جو ہے گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بتائیں گے کہ ان کی والدہ نے جو ہے کس طریقے سے نماز پڑھنے لایا تھا اور کس طرح سے جو اللہ کے ولی بنے تھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آنے والا جمعہ جو ہوگا وہ شب برات کا جمعہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ رات ہوگی کہ اس رات کے اندر زندگیوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا، رزق کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، کون جو ہے دنیا میں باقی رہے گا، کون جو ہے دنیا سے جانے والا ہوگا. یہ رات اللہ کے محبوب کی دعا کے صدقے سے اللہ نے جو ہے گنہگاروں کے لیے جو ہے بنائی ہے.
اور اس رات میں کوشش کرنی، اور ہماری مسجد میں الحمدللہ مغرب کے بعد جو ہے 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اس کا طریقہ بتایا جائے گا، ساتھ ساتھ سورہ یاسین پڑھی جائے گی، اور آخر میں جو ہے جتنا ٹائم باقی بچے کا کچھ بیان ہوگا تو انشاءاللہ آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم جمعے کو بھی اعلان کریں گے، یعنی یہ جمعے کی شام کو جو ہے شب برات آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔